تو اس دوران جو دوسری جانب سے تشدد کے واقعات ہوئے ہیں جن میں درجنوں پولیس کے جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ جو جوان ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کورٹ آرڈرز کو ریزسٹ کیا گیا مسلسل 2-3 روز، اور ایک علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، اس حوالے سے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور وہ آپ کو بریف کریں گے۔ اوور ٹو ڈاکٹر عثمان انور۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آئی بی ویری بریف، اور میں چاہوں گا کہ سوال جواب کا سلسلہ زیادہ ہو۔ پرسوں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی صاحب خود لاہور آئے اور انہوں نے ایک جو نان بیلیبل وارنٹ تھا عدالت کا وہ پیش کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی، جو قانوناً دی گئی۔ چونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کا یا کوئی آپریشن کرنے کا مقصد نہیں تھا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، تو ان کو مناسب سی نفری دے دی گئی کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں۔ جب وہ وہاں گئے، ادھر بات چیت شروع ہوئی، اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا، جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے۔ جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے پہلے سے تیار ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمس پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے، رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو۔ تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ہیں ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا۔ اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا۔ لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا، ان کے اوپر فزیکلی۔ ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے۔ ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو، اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے۔ ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا ہائی کورٹ نے، جو ہی یہ ریٹ ہوئی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے ٹائم آ گیا۔ جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہم نے ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ
کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے, ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا. وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ, اور ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیزفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو. جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے, اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا. چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی, مجھے بلایا جا چکا تھا, میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا. ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے, اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے. اور جب ہمارے ساتھ جو رٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا, اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے, اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں. جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں, اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ. جی بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں, تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارم کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کویشچن. جی اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے, پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے. جی فراز صاحب نے بھی سوال کیا ہے, ایک تو مس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانے ہیں کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے. آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سن لیں, اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس اس کی حالت میں لیا جائے گا. نمبر 2, میں ایک ایک سوال کا جواب دوں, دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا, ایک سوال کا جواب ایک دفعہ, دوسرا بھی پوچھوں گا. ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ پنجاب پولیس آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس پر میٹنگ کریں, اور اس انہوں نے کچھ نام دیے شاہ محمود, کیا آپ کی راچی, یہ وہ کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی, کیا وہ جو ملزم جنہوں نے یہ حملے کیا پہلے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو حوالے کریں, کیا وہ کہیں گے آپ کیا پلاننگ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کیا وہ نو گو ایریا ہے. جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو کسی ملک میں, کسی علاقے میں, تو وہ اس کو ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نو گو ایریا بنانے کا مطلب یہ ہے, یا بنانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس سرچ نہ کر سکے یا نہ جا سکے. الحمدللہ جو پاکستان میں نو گو ایریاز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی ایسا نو گو ایریا ہو جو ہم پہلے سنتے رہتے خیبر پختونخوا یا کسی اور جگہ پہ. اب ہم نے ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں, ہماری کل ہائی کورٹ میں یہی استدا ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائے, ہمیں وہاں سرچ کرنے کی بھی اجازت دی جائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی کورٹ کو کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہاں ہمیں پولیس کو پرامن طور پہ, قانونی طور پہ نہ صرف وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے بلکہ ہماری اس میں مدد کی جائے. اب جو دوسرا جی ہائی کورٹ میں, جی میں سوال کا جواب دینے دیجیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر کسی سے بات چیت ہوگی. ہائی کورٹ نے واضح طور پہ فواد صاحب وہاں خود تشریف لائے تھے, کہا کہ یہ مذاکرات آپ کیجئے. پہلے اس کا مقام 5 بجے تھا, 6 بجے آئی ہیو ٹو بی ان دا سول سیکریٹریٹ, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں. جو بھی ان کی طرف سے ٹیم میں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جی آگے آپ نے جو بات فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان خود سب سے بہادر اور دلیر اور جرائم کے خلاف کارروائی کرنے والی فورس سمجھا جاتا تھا. لیکن جو آپ نے مظلومیت کی داستان سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کارروائی کرنی نہیں چاہیے تھی. جی جی میں مجھے اس کا جواب دینے دیجیے, اگر اس کو آف کر دیں سب کو آواز آ جائے گی. شکریہ. پولیس جو ہے اس کو ایک پروٹوکولز ہیں. ہم کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں گئے جس طرح آپ نے کہا سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس آپریشنز کیے ہیں ان دنوں میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہاں پہ 81 ٹائمز ہم پہ گولی چلی ہے, اور اس میں ہم نے 42 دفعہ ان کو مجرموں کو انجام تک پہنچایا ہے, اور ہمارے بھی 18 بندے زخمی ہوئے. تو یہ بہادر پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. ہمارا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں, اور یہ بہت بہادر فورس ہے. لیکن ریسٹرینٹ شو کرتے ہوئے تاکہ لائف کا لاس نہ ہو. اس سے پہلے ایک اور مذہبی عسکریت پسند جماعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 6 لاشیں گر گئی تھیں, اور جس کا نقصان بعد میں پاکستانی قوم کو ہوا. اس میں یہ بہت آسان ہوتا ہے گولی چلانا. بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. جی مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لینے دیں, 1 منٹ. میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بند کریں گے جی, اگر 2 بندے تو پھر یہ چلے گا. بند کریں گے جی. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے
कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई, तो आपको बताना बुनियादी मकसद ये है कि हमारी फ़ोर्स जब भी ज़मान पाक की तरफ गई है तो एक ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया हुआ है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसलिए वो आप समझें कि डंडों और हेलमेट और शील्ड्स के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं होती जितनी मरतबा वो गए हैं। और सवाल करने का मौका नहीं, सारी चीजें हो गई हैं, हम भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप जवाब जी दें। तो ये एक सेकंड बाबर साहब का सवाल का जवाब दे दूं, बाबर साहब का, फिर यूनुस बाबर साहब आपको। जी जी बाबर जी। कहा गया कि जो क़यादत है वो आपके साथ बैठे, वो तो मुलजिम है कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और प्लस आपको FIR 4 हुई है लाहौर में, क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस इसी तरह जाएगी? जहाँ तक ताल्लुक़ है हाई कोर्ट के हुक्म का, उसकी 100% तामील होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में वो आएंगे, उनके साथ बैठा जाएगा। जो FIR है उसके सिलसिले में गिरफ्तारियाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये पॉइंट हाई कोर्ट में उठा था और हाई कोर्ट से पूछा गया कि इनको पुलिस को रोका जाए। हाई कोर्ट ने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। यूनुस बाट साहब। जी डॉक्टर साहब, पुलिस ने जब भी अच्छा काम किया है, हमारी टीम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हमेशा अप्रिशिएट किया है, लेकिन यहाँ कौन क्या चाहता है जर्नलिस्टों को भी मालूम है, निगरान सेटअप की जो जिम्मेदारियाँ हैं ये भी साथियों को मालूम है। एक तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अदालत की कार्रवाई में ये कहा गया कि हैसियत कौम हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये भी आज कहा गया है, खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पिछले 2 हफ्तों से बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके DPO गुजरात को हुक्म दिया है कि उन्हें फौरी पेश किया जाए। यहाँ अदालत की रेट नज़र क्यों नहीं आई? जी पहले तो मैं आपका जवाब दूं कि अदालत में, शुक्रिया बाट साहब, थैंक यू वेरी मच। अदालत ने, जी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं आपका काइंडली, क्योंकि आप इस सबसे रिलेटेड बात करेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने ये जो जुमले बोले हैं ये किसको बोले हैं? अगर अदालत में आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं आपको बताता हूँ। अदालत ने जिस वक्त उनके मुतल्लिका वकील के साथ बात करते हुए, हमने ये बात उनके मुतल्लिका वकील जो थे उनके साथ बात करते हुए की है, और ये रिमार्क्स थे, और साथ ये भी था कि पुलिस ने कानून के मुताबिक चलना है। जहाँ तक किसी और वारंट का ताल्लुक है उसको लीगली कवर किया गया, उसके साथ डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर बात कीजिएगा। जी साहब। जी मेरा सवाल जी सर, पूरे कहानी बने 6 बजे जाना है बात साहब। जी जी आप पूछिए जनाब, काइंडली पूछिए सर। जी मेरा ये सवाल है कि वहाँ पर 2 हुकूमतें लड़ रही थी, 2 सूबे की, एक तो KP के और गिलगित बल्चिस्तान के वज़ीर आला वहाँ थे, उनकी फोर्स वहाँ थी और वह मुसल्लह थे। वहाँ हम लोग गए, हम लोग अपना उनको गिरफ्तार करने गए तो हम मुसल्लह नहीं थे। अगर हमारी फोर्स अंदर जाती और वो आगे से फायरिंग करते जैसे कि आपने बताया, अब ये बताएं कि गवर्नमेंट की रेट जैसे आप बात करें तो आया कि वो गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरा एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल इसके बाद दूसरा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बंदा, कोई इदारा जो ये वर्दी पहन लेता है और ये पहन लेता है ना, वो रियासत का मुलाजिम होता है, चाहे वो किसी सूबे की फोर्स हो, किसी फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा हो या कोई और। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इस मुल्क और इस रियासत की और आप सब लोगों की हिफाजत की जिम्मेदार है। कोई 2 फोर्सेस आपस में नहीं लड़ी। CM साहब की कोई सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल अगर वहाँ मौजूद था तो IG साहब को पता था, उनकी मर्ज़ी से आया हुआ था। यकीन कीजिए पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में 75 साल में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये वर्दी पहन ली है वो रियासत का मुलाजिम है, वो रियासत का सिपाही है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी जगह भी पुलिस ने, जिनको आप कह रहे हैं गोलियाँ उन्होंने बरसाई थी या कुछ चलाई थी, और लोग भी ये पता नहीं क्यों बात इस तरह की इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, कतअन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जिसने वर्दियाँ पहनी हैं वो रियासत के मुलाजिम हैं। जी नेक्स्ट। नहीं, मैंने ये कहा है कि वहाँ पे कोई 2 पुलिस फोर्स
आपस में किसी ने ना गोली चलाई है, ना कोई ऐसा काम किया है कि 2 पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। GB की पुलिस फोर्स वहाँ डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहाँ मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी हाँ, कितने लोग हैं GB के वहाँ पे, क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे के वहाँ पे मौजूद थी, जी जो पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, उसकी आपके पास काउंटिंग है? वो कितने लोग जी हैं? तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत दी वहाँ पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहाँ पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिएगा पहले। डॉक्टर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा इसको बात करेंगे अगर कहेंगे। जी, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा KP से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक़ है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और KP के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जरा मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था ज़बान पार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बनाने की कोशिश की। चले आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे कर लेते हैं। ये बताइएगा कि 2 दफ़ा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप निहत्ते थे, आपके पास आंसू गैस थी, कोई वेपन नहीं था, तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी? कहाँ है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अंदर पेट्रोल बम बन रहे हैं जो आपको फेंके भी गए, गाड़ियाँ भी चलाई गई, सब कुछ हुआ, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी? क्या हवा में ऑपरेशन या हवा में गिरफ्तारी? जी मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। अब ये मैं इस बात पे आता हूँ कि उसको एक्शन को तेज़ करने के लिए एक वेपन क्यों नहीं लेके गए। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है और उसको भी पुलिस पे डाल दिया जाता है। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट, दे हैव कन्फेस्ड। पुलिस के आगे तो करते ही हैं ना सारे, मजिस्ट्रेट के आगे सवा घंटे के बयान दे के वो हो चुकी हैं। वो मीडिया में आज आपसे शेयर कर ली जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये होगी कि जज साहब ने जो उसके आखिर में लिखा है कि उन्होंने मुकम्मल इसकी तसल्ली कर ली है। उनकी वीडियो बयानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 164 की स्टेटमेंट है। तो जहाँ पर पुलिस में एक बंदा जो एक्सीडेंट में फौत हुआ है, जिसकी सारी गाड़ी की हमने वीडियोस दिखा दी और उसके वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने सच का साथ दिया, उसकी फैमिली की मेहरबानी है, और वो शख्स जो है उसके बारे में 164 की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अगर वो 164 की स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो हमारी गोली से खुदा ना खास्ता कोई हलाक होता, तो फिर क्या होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो हमसे शेयर कर लेंगे। फराज साहब बाकियों को मौका दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे प्लीज़ करते हैं। बात साहब कैंडी सबको बारी वैसे वहाँ इस तमाम में वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना कहीं और।
ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی پلان بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے وہ کس طرح سے بحال کرواتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے ہی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا ہو. جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے PSL کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے سر, ایک سیکنڈ سر, کائنڈلی باری سر, ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. آپ یونس بار صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں سر, آگے جی پلیز. اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے. اسلام آباد کورٹ نے کہا کہ کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں آپریشن؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی صاحب پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال, اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی صاحب ایک تو یہ بتا دیں اور بار صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے. اسی جی سر, ایک تو کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسرا 100 کے قریب FIR جو ہے وہ ہونے کو ہیں جو عمران خان کے خلاف ہے اور ان کے کارکنان کے خلاف ہے. عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ سے بندے کو پکڑ کر لیتا ہے. عزیزہ خان صاحب پہ آج بھی FIR نہیں ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد. آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے SPs کے پاس DIGs کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا ہے, ہم لڑیں گے کیسے, نہ پانی ہے. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیجیٹلی سا PSL ہے, میں بھی آپ کو PSL کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز. لیکن اس پہ آتا ہوں, ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جیسے آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا, وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا. اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. بولو جی بولو. تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا. آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا. تمام کے تمام لوگوں کی ID کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے. اس کے پاس ہمارے پاس پولکوم کا سسٹم ہے, اس میں انٹر ہوتا ہے. اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی فراز صاحب. اچھا جی, عمران خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 18 کو عدالت میں پیش ہوں گے. اب کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ اب تو زمان بار میں کوئی آپ کے وہاں میں ریٹیلیٹ کوئی نہیں کرے گا نا, آپ کیا کریں گے آپ؟ اس کو بند کریں. میں جواب دیں گا. جس کیس میں 18 کی ضمانت ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن بہت ساری FIR ان کے خلاف مزید ہوئی ہیں, تو کیا اس میں گرفتاری نہیں بنتی ہے؟ 18 کو کیا ہونے گا اس کو میں پہلے بتا دوں. ہم نے کل 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات سنی. ان کے فیصلے, ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ عمل ہوگا. جی جی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو GP سے پولیس آئی تھی اس کی تعداد کتنی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں نے آپ کو کیا, چیف منسٹر کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہے. یہاں تک کہ کوئی جو ہمارے ایکس چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز ہیں ان کا بھی سیکیورٹی پروٹوکول ہے. اس کے مطابق ہوا تھا. کہیں پولیس کی آپس میں کوئی گولی نہیں چلی. اس ملک کی کوئی یونیفارم فورس سوائے ریاست کے کہنے پہ ریاست کے لیے لڑتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لڑتی. جی میرا سوال یہ تھا کہ وہاں غیر قانونی GP سے پولیس اہلکار موجود تھے. عمران عامر میر صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی. نہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہاں پہ سیکیورٹی پروٹوکولز آتے ہیں, ان کو انفارم کرنے کے بارے میں ہم نے ایک سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے. اور وہ میرے IG جو ہیں وہاں پہ وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے. ان کے ساتھ میرا سر میرے ساتھ سر اگر ایک بندہ ایک سوال پوچھے گا تو سارے بھائیوں کو جواب مل جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس کا جواب دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے اور اس کے خلاف کیس درج ہو چکے ہیں, جتنے لوگ تھے یہ وائلنس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں. اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی.
ये आप और नोट कल कर हाई कोर्ट में जी साहब आपने अब मैंने कहा था ये आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद हमारी मीटिंग है, तो वो यूनुस भाट साहब से वादा किया था, तो इसमें मजबूरी है यूनुस भाट साहब से। जी ना साहब, एक ये था कि आपने सज्जों एक सवाल ले लेना। आपकी मेहनत को सबने अप्रिशिएट किया, आपने दिन रात करके जिस तरह की सुविधा तैयार की, सब ये कह रहे थे कि आई सबने बहुत काम किया है, वो वाकई अप्रिसिएशन के काबिल है। पहले इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगा सर, उसके बाद आप सवाल पूछेंगे, फिर आखिरी सवाल पूछेंगे। मैंने सबसे कम काम किया, ये सारी की सारी कारकर्दगी लाहौर पुलिस की है। इसमें बिलाल सदीक कमियाना कितने जर्नैल का यूनिफॉर्म पहन के आपने आज तक एंटी राइट के साथ लोगों को जाके नारे मरवाते नहीं, तकरीरें करते नहीं, काम करते देखा होगा। एक सेकेंड, मेरे अफजाल, मुझे करने दीजिए जी भाई, अफजाल कौसर साहब, इसके अलावा आरपीओ गुजरावाला और शेखुपुरा इमरजेंसी में आए गए, एसएसपी जुहेब साहब और तमाम लाहौर के एसपी साहबान, लेडी और मर्द, उनका काम है। आई वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, और हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया है, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। जब हमने कोई चीज़ करनी होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। एक पीटीआई की खातून है मलिहा हाशमी, उन्होंने सुबह 8:25 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा पंजाब पुलिस रेंजर्स बयान करना 200 गुना ज्यादा सिक्योरिटी है, मुजाहिदीन पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर लेके आओगे, सारा इंतजाम, यानी रियासत को तड़ी लाई। सर जब फड़ना तो मलिहा हाशमी से फड़ लो। ट्विटर के बारे में बड़ा क्लियर मैं बता दूं, आपको शायद पता ही होगा, ये साइबर का जो इशू है वो पंजाब पुलिस के ज़िम्मे में नहीं आता, ये FIA की डोमेन है, और मुझे यकीन है कि सारे फेडरल इदारे उसी तरह काम कर रहे होंगे। तो ये सवाल आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन DG FIA से। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।